نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید رمضان المبارک میں اتارا گیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ شہر رمضان یہ شہر قرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، تو اس میں جتنی عبادات کی جائیں، جتنے نوافل پڑھے جائیں، ذکر و اذکار کیا جائے، بہت فضیلت ہے۔ لیکن اس مہینے کو قرآن سے ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کو وقت دیں، قرآن کی تلاوت کریں زیادہ سے زیادہ۔ اور ہمارے مشائخ کا بھی یہ طرز رہا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ ہر رمضان المبارک میں 61 قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے۔ ایک قرآن دن کو، ایک قرآن رات کو، اور ایک قرآن تراویح کے اندر مکمل کیا کرتے تھے۔ تو قرآن کے ساتھ اس مہینے میں ہمارا بہت تعلق ہو، ہر وقت قرآن مجید پڑھیں۔ کم سے کم ہر آدمی جو عام انسان ہے وہ اپنے اوپر لازم کر لے کہ 3 عشرے ہیں، ہر ایک عشرے میں ایک قرآن مجید مکمل کروں گا، اور یہ ارادہ کرے، اس کے مطابق پڑھنا شروع کر دے۔ پھر دیکھیں اللہ رب العزت، اور اللہ سے دعا بھی مانگے کہ یا اللہ ہمارے وقت میں برکت نصیب فرما۔ جب وقت میں برکت آ جاتی ہے تو پھر 3 قرآن کیا 10 قرآن بھی مکمل ہو سکتے ہیں۔ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کے وقت میں برکت ڈال دی تھی، تو اس واسطے۔ اور قرآن کا ایک لفظ پڑھنے میں مجھے ایک حدیث یاد آ گئی ہے کہ قرآن کا ایک لفظ پڑھنے پر اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ جہاں 2 باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ قرآن سمجھ کر پڑھیں، صرف تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ قرآن سمجھ کر پڑھیں یہ تو نور علی نور ہے، لیکن جس کو قرآن کی سمجھ نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ نہیں سمجھتا، قرآن کا مفہوم نہیں سمجھتا، اگر وہ بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو بھی ایک لفظ پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ 10 نیکیاں اس حالت میں ہے کہ جب آدمی بغیر وضو کے قرآن پڑھے تو 10 نیکیاں ہیں، اور اگر وضو کر کے قرآن پڑھے تو ایک لفظ پڑھنے پر اللہ اس کو 25 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور یہی قرآن اگر وہ نماز میں پڑھے اور نماز بھی بیٹھ کر پڑھے تو اب ایک لفظ پڑھنے پر اللہ رب العزت اس کو 50 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر یہی قرآن نماز میں پڑھے اور پھر کھڑے ہو کر پڑھے تو ایک لفظ پر اللہ اس کو 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور اس میں ایک عجیب حدیث یاد آ گئی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھ کر پڑھنے پر اجر ہے، بغیر سمجھے پڑھنے پر اجر نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم، جو آدمی یہ لفظ پڑھتا ہے الف لام میم، اللہ اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ اب اس میں آپ غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال ایسے حروف کی دی ہے، یہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال ایسے حروف کی دی ہے کہ جس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی اور جانتا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے حروف کی مثال دے کر یہ بات سمجھا دی کہ اگر حروف کا معنی نہ جانتا ہو 10 نیکیاں اللہ اس کو بھی عطا فرمائیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی الفاظ جانتا ہو، معنی جانتا ہو۔ تو اس واسطے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی 4 بڑے ائمہ میں سے ہیں، ان کو اللہ رب العزت کی خواب میں 99 مرتبہ زیارت ہوئی ہے۔ جب آخری ان کو زیارت ہوئی، بڑی عجیب بات ہے، انہوں نے اللہ رب العزت سے ایک بات پوچھی، بما یتقرب المتقربون یا ربی، اے میرے رب کس چیز سے تیرا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے؟
اگر میں تیرے قریب ہونا چاہوں، قربت حاصل کرنا چاہوں، تو مجھے وہ راستہ بتا دیجئے کہ میں جس طریقے سے آپ کا قرب حاصل کر سکوں۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا، بی کلامی یا احمد، اے احمد اگر تو میرا قرب چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ میرا کلام پڑھ، میرا قرآن پڑھ، اس کے ذریعے تو میرا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اب امام احمد رحمت اللہ علیہ نے ایک اور سوال کیا، بفہم او بلا فہم، کہ یا اللہ تیرا قرآن تیری قربت کا ذریعہ ہے، اس کو سمجھ کر پڑھیں یا بغیر سمجھے پڑھیں؟ تو اللہ رب العزت نے اسی سوال کو ہی جواب بنا دیا، فرمایا اے احمد بفہم او بلا فہم، سمجھ کر پڑھو تب بھی میرا قرب ملے گا، بغیر سمجھے پڑھو تب بھی میرا قرب ملے گا۔ تو اس واسطے یہ قرآن کلام اللہ ہے، کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ آج بھی اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو تاثیر رکھی ہے وہ آج بھی اس کے اندر موجود ہے، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتی کیونکہ ہمارا تعلق اس سے بہت کمزور ہو گیا۔ آج تمام حضرات جو بھی اس کو سن رہے ہیں وہ یہ عزم کریں کہ ہم نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ہم نے روزانہ کی بنیاد پر قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے اور قرآن کو سمجھنا بھی ہے اور قرآن کے ہر حکم پر عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ رب العزت مجھ سمیت تمام امت مسلمہ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ طلع البدر علينا